کہ یہ جو پرابلم ہوتے ہیں جہاں سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. لڑکی کی ماں زیادہ بولے گی، بنا پوچھے بولے گی تو رشتہ نہیں ہوگا. اور رشتے کے لیے آنے والے کھانا کھانے کے بعد، ملنے کے بعد جاتے ہوئے یہ کہہ کے جائیں کہ لڑکی بولتی بہت زیادہ ہے. یہ بھی مہمان ہیں جو آپ کھلاؤ گے، ان کا رزق ہے، اپنے رزق پہ وہ مہر لگانے آئے ہیں. چند چیزیں ایسی ہیں جو میں نے پچھلے بیتے برسوں میں نوٹ کی ہیں کہ لوگوں کو عام طور پہ اعتراض کیا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. کوئی آپ کے سامنے روئے، لڑکا ہو یا لڑکی، بنیادی طور پہ دو خیال آپ کے ذہن میں آتے ہیں. شاید اس کا دل چھوٹا ہے، یا شاید جو اس کے ساتھ ہوا ہے اس کی برداشت سے زیادہ ہے. میں ایک تیسری بات سوچتا ہوں کہ ایسا کیا کروں کہ اس کی ان خوبصورت آنکھوں میں یہ دوبارہ آنسو نہ آئے، کیونکہ یہ آنسو عام طور پہ محرومی کے ہوتے ہیں، بے بسی کے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی تو کسی ایسے دکھ اور تکلیف سے کہ جس کی وہ وجہ انسان خود نہیں ہوتا، کوئی دوسرا اس کی وجہ بنا ہوتا ہے. جب بھی کوئی ہمیں ہماری ذات کو، ہمارے چہرے کو، ہماری آنکھوں کو، ہمارے وجود کو مسترد کرے یا اس کے خلاف بات کرے، اس کی تردید کرے، یہ دکھ عام طور پہ کسی بھی جسمانی تکلیف سے بھی زیادہ ہوتا ہے. جب کوئی لڑکی گھر میں انتظار کرتی ہے، تیار ہو کے بیٹھتی ہے کہ گھر میں مہمان آنے والے ہیں اور اس کا رشتہ فائنل کرنے آئیں گے، اور رشتے کے لیے آنے والے کھانا کھانے کے بعد، ملنے کے بعد جاتے ہوئے یہ کہہ کے جائیں کہ لڑکی بولتی بہت زیادہ ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ یا تو جو غلطی اور کوتاہی جس سے ہوئی وہ اس کو نوٹ کر لے. چونکہ اس کے ساتھ ایک دفعہ نہیں ہوگا، یہ واقعہ بار بار ہوگا. جب کئی دفعہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی برداشت جواب دے جاتی ہے. اگر زندگی میں حل ڈھونڈنے کا مائنڈ سیٹ ہو تو انسان ان چیزوں کو نوٹ کر لیتا ہے کہ یہ جو پرابلم ہوتے ہیں جہاں سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. مسترد ہونا کوئی بہت ریئر چیز نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں، ہم جاب کے لیے جاتے ہیں، وہاں بھی بعض دفعہ بہت تیار ہو کے جاتے ہیں، ڈگری بھی پوری ہوتی ہے، نمبر بھی پورے ہوتے ہیں، پر اگلا جو پینل ہے وہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، ریجیکٹ کر دیتا ہے. پر وہاں سے ہم روتے ہوئے نہیں آتے. یہ جو رشتے والا معاملہ، یہ خالص آپ کی ذات کا معاملہ ہے. آپ کی ایک ایگو کا معاملہ بھی ہوتا ہے، آپ کے خوابوں کا معاملہ. آپ کو لگتا ہے کسی نے آ کے کسی بھینسے کی طرح آپ کے خوابوں کو بالکل کچل کے رکھ دیا ہے. اچھا، اس وجود میں وہ ان کا میل بھی ہو سکتا ہے، وہ فیمیل بھی ہو سکتے ہیں، ان کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، جو بھی باتیں کر کے جاتے ہیں. چند چیزیں ایسی ہیں جو میں نے پچھلے بیتے برسوں میں نوٹ کی ہیں کہ لوگوں کو عام طور پہ اعتراض کیا ہوتا ہے. جب بھی میرے پاس بیٹیاں آتی ہیں روتی ہوئی اور دکھی، اور اس بات پہ کہ آئندہ ہم نے رشتہ نہیں کرنا، جتنی مرضی ہماری عمر ہو جائے ہم اکیلے رہ لیں گے، یہ بہت بے عزتی ہے، تو میں ان سے پھر ضرور پوچھتا ہوں، اپنی ڈائری میں نوٹ کرتا ہوں. میں نے کچھ 6 چیزیں ایسی نوٹ کی ہیں کہ جس کی وجہ سے لڑکیوں کو یہ بات سننی پڑتی ہے، بعد میں سہنی بھی پڑتی ہے. دیکھیں، آپ کی شکل پہ کسی نے کوئی بات کی، آپ کے قد پہ کسی نے کوئی بات کی، یہ آپ کے بس پہ نہیں ہے. شکل گول تھی، لمبی تھی، سانولی تھی، گوری تھی، یہ تو اللہ کی عطا ہے، اس پر آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہاں، اس کو اگر چبی سی ہے تو آپ اس کا میک اپ کر کے یا اپنا میک اوور کر کے ٹھیک کر سکتے. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہو نہ سکتی ہو. اگر کسی کو آپ کے رنگ کا مسئلہ ہے تو آپ بیس ویس لگا کے یہ بالکل ہو جاتا ہے، آسانی سے کیا جا سکتا ہے. یہ لطیفے نہیں بنے ہوئے کہ شادی کے بعد جب دلہن منہ دھوتی ہے تو بعد میں پہچانی نہیں جاتی. یعنی 100 میں سے 2-4 کیسز ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ اپنی شکل کو بالکل بدلا جا سکتا ہے. آپ آئے دن کلپ بھی دیکھتے ہیں کہ جب وہ میک اپ کر رہی ہوتی ہیں. پر جو چیزیں اس وقت میں آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں، اس کو نوٹ کیجئے. اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں. اگر لڑکی کی ماں زیادہ بولے گی، بنا پوچھے بولے گی تو رشتہ نہیں ہوگا. اب آپ پوچھیں گے کیوں؟ اس لیے کہ بڑے ہونے کے بعد بھی اداروں میں ہم نے دیکھا جن باتوں کا جواب بنا پوچھے دیا جا سکتا ہے، لائک آنے والے مہمان کا حق ہے کہ وہ سوال کرے،
وہ سوال آپ کے گھر کے بارے میں کریں. اگر آپ کا گھر چھوٹی جگہ پہ ہے تو اگلی دفعہ وہاں سے آپ اپنا گھر بدل لیجئے. بہت سے لوگ ہیں جو کرائے پہ اچھی ویسینٹی میں, اچھی لوکیلٹی میں لیتے ہیں, اپنی بچیوں کے رشتے کرتے ہیں, پھر واپس جہاں بھی جانا ہو چلے جاتے ہیں. اس کے بعد کسی کو مسئلہ نہیں ہوتا. چھوٹا گھر ہو وہ آپ کا اپنا ہوتا ہے, اس وقت وہاں رشتہ نہیں آنا ہوتا, رشتہ ایک بہتر گھر میں آتا ہے. نمبر 2, اگر آپ کی والدہ کو خیال ہے کہ وہ بہت چالاک ہیں اور وہ بہت سمجھدار ہیں, انہیں اس موقع پہ مسکرانا چاہیے, بہت اچھے انداز میں ان کو ڈیل کرنا چاہیے. اگر آنے والے مہمانوں کی خاطرداری میں وہ پورے دل سے آمادہ ہوں تو یہ کرنا چاہیے. اگر انہیں ان کے بارے میں ذرا سا بھی گمان ہو, بدگمانی ہو, تو ان کو دعوت دینے سے پہلے آپ کو فون پہ ان سے باتیں کر لینی چاہیے. اوکے, جب آ گئے تو پھر آپ کو دروازے سے ان کو ریسیو کرنا چاہیے, جہاں لا کے بٹھائیں. ایسا نہ ہو کہ وہ بے یار و مددگار ان اٹینڈڈ بیٹھ جائیں. جو بھی مہمان ان اٹینڈڈ بیٹھتے ہیں تو وہ بہت برا مناتے ہیں, وہ کہتے ہیں ان کو مینرز نہیں آتے. تو ان اٹینڈڈس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے میاں گھر میں ہونے چاہیے, گھر کے بڑے جو بچی کے والد ہیں, کسی ایک آدھ دوست کو بلا لیں, کسی ایک آدھ عزیز کو بلا لیں. آپ کے گھر میں تھوڑے لوگ زیادہ ہوں گے, آپ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. اپنے عزیزوں میں سے جو آپ سے محبت کرتے ہیں, اس موقع پہ آپ ان کو, خواتین زیادہ جمع نہ کیجیے. خواتین جتنی زیادہ ہوں گی اتنی باتیں زیادہ ہوں گی, اور اتنی باتوں پہ وہاں جا کے پھنسانے, یعنی گھر سے نکلتے ہی دیکھیں فلاں اس نے یہ کہا, اس نے یہ پہنا ہوا تھا. چونکہ عورتوں کو عورتوں پہ کمنٹس کرنا اچھا لگتا ہے, اور اس کو سنب کرنا اور اس کو یعنی ڈس گریس کرنا بھی اچھا لگتا ہے, اس کی بے قدری اور ناقدری کرنا بھی اچھا لگتا ہے. یہ ان کے ٹیمپرامنٹ میں ہے. پر جب آپ کبھی کسی کے گھر جاؤ تو یہ مت کیجیے. دوسری بات, جب لڑکی سر جھکا کے بیٹھتی ہے اور کوئی بات نہیں کرتی تو بھی لوگوں کو برا لگتا ہے. آپ کو وہاں بیٹھ کے ان کی طرف ایک دفعہ مسکرا کے دیکھیں. جو ان کی چھوٹی بچی ہو, ان میں سے چھوٹی بہن ہو سکتی ہے, کوئی چھوٹی عزیزہ, اس سے حال چال پوچھیں, اس کا نام پوچھیں, اس کی تعلیم پوچھیں. پھر جو بڑی ہیں آپ ان سے ان کا حال چال پوچھیں. اس کے بعد آپ ذرا خاموش ہو جائیے. اب لیٹ دیم آسک, وہ جو آپ سے پوچھنا چاہیں, آپ کی تعلیم, آپ کے مصروفیات, آپ کی جاب کے بارے میں, یعنی آپ نے ان کو سڑک بنا دی, اب اس پہ ان کو چلنے دیں, چونکہ آج انٹرویو انہوں نے کرنا ہے, اپروول انہوں نے دینی ہے. اوکے, اب آگے آ گیا تیسرا مرحلہ جہاں سے عام طور پہ لوگ ناراض ہوتے ہیں. جو لڑکیاں یا ان کے گھر والے ہر آنے والے کو بوجھ سمجھتے ہیں. ہر آنے والا ایک اپرچونٹی ہے, ہم نہیں جانتے کہ یہ بلائنڈ ہے یا پازیٹیو ہے. وہ آئے گا تو آپ کے طرز عمل سے, اگر آپ تھکے ہوئے ہو, مایوس ہو کہ لوگ آتے ہیں کھا کے چلے جاتے ہیں, اس سے برا جملہ کوئی نہیں ہو سکتا. یہ بھی مہمان ہیں, جو آپ کھلاؤ گے ان کا رزق ہے, اپنے رزق پہ وہ مہر لگانے آئے ہیں. اور اگر یہ رزق ان کو پسند آ گیا, اس کا مینرزم ان کو اچھا لگ گیا. ایون بعض لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہم کو چمچ دھلے ہوئے نہیں دیے گئے, جو پلیٹیں دی گئیں وہ ان کے کنارے ٹوٹے ہوئے تھے. اس کا مطلب ہے گھر کی عورتوں کو زیادہ سمجھداری سے کام لینا چاہیے. اگر گھر میں پتھر کے برتن ہوں تو اس موقع پہ یہ کہ ان کا ان برتنوں کا اچار ڈالنا ہے, مہمانوں کے لیے رکھے ہوتے ہیں. دس از مارکیٹنگ. یہ وہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی چھپی ہوئی چیزوں, چھپی ہوئی خوبیوں کو بتانے کا موقع ہے کہ ہم بہت سلجھے ہوئے لوگ ہیں, ہمیں مینرزم کا بھی پتہ ہے, ہمیں آداب میزبانی بھی آتے ہیں. اور اپنی بچی کے, اگر آپ نے اس کو پڑھائی میں بہت اچھی تھی, اس نے کچھ اور سرگرمیاں کی ہوئی ہیں, تو اس کا ہلکا سا تعارف کرا سکتے ہیں. اگر آپ ایگزیجریٹ کرو کہ ہماری بچی یہ بھی کر لیتی ہے, یہ بھی کر لیتی ہے, یہ بھی کر لیتی ہے, یہ مت کہیے. اس کے بارے میں وہ سوال کریں تو پھر جتنا مناسب سا ہے اتنا جواب دیجیے, ورنہ یہ ساری باتیں کل آپ کے پھر واپس پلٹ کے آتی ہیں. تو خواتین حضرات, رشتوں کے معاملے میں ایک بات جو میں نے دیکھی, اگر آپ کا دل بند ہے, آپ کو پہلے سے ہی یقین ہے کہ یہ نہیں ہوگا, تو رشتہ نہیں ہو پاتا. اگر آپ کو اپنے اللہ کے ہاں امید ہو, آپ نے ان کے آنے سے پہلے 2 نفل حاجت کے پڑھے ہوں, اماں نے بھی, بیٹی نے بھی, باپ نے بھی, تو میرا رب لوگوں کو مایوس نہیں کرتا. اس کے پاس اس کی جناب میں اتنا کچھ ہے, اتنی نعمتیں, اتنی خوشیاں, اتنی قدریں, اس نے لوگوں کو دینی ہے, اپنی مرضی سے دیتا ہے, پر ماننے والوں کو اور مانگنے والوں کو دیتا ہے. اجازت دیجیے, السلام علیکم.